अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे और अपने करम से आप सब की तमाम मुश्किलात और परेशानियों को आसान फरमाए और आप सबको इतनी खुशियाँ अता फरमाए कि आप लोगों की ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कोई भी कमी और कोई भी परेशानी ना आए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे मुसलमान बहन भाइयों, आज आपकी बहन आप लोगों के लिए एक और ख़ूबसूरत एक्साइटिंग किस्म का जो है वो मैं मौजू लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस खूबसूरत मौजू से मेरे बहन भाइयों को मेरी ज़ात से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो आप लोगों ने मेरे आज के इस वीडियो लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बल्कि इसको शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना और सुनना है और इस लेक्चर को दूसरों के साथ भी शेयर करना है ताकि दूसरे लोग मेरे आज के इस खूबसूरत वीडियो से इस्तिफादा हासिल कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने लेक्चर की जानिब जो है वो कदम बढ़ाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बहन भाइयों से ये गुजारिश करती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को हिट करना मत भूलें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम ज़्यादा तहमीद नहीं बांधते, अपने लेक्चर की जानिब जो है वो तेज़ी से कदम बढ़ाते हैं। अच्छा दोस्तों, आज का जो लेक्चर है ना, आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग साबित होने वाला है, क्योंकि आज की जो वीडियो है ना बिल्कुल भी स्किप करने वाली नहीं है। और मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मैं अपने अल्फाज से और मैं अपनी बातों से मैं अपने देखने वाली ऑडियंस को जो है वो मुतासिर करने की कोशिश करूँ। और मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी ज़ात से आप लोगों को कोई ना कोई मैसेज जो है वो मौसूल होता रहे, ठीक है। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो में आप लोगों को कोई ना कोई मैसेज ही मिलता रहेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा दोस्तों, आज जो मैंने आप लोगों के लिए मौजू चुना है वो मौजू बहुत 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 अहम है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है, क्योंकि आज मैंने बात करनी है दिल आज़ारी के ऊपर, यानी हमें दूसरों की दिल आज़ारी से बचना चाहिए। अच्छा दोस्तों, ये मौजू मेरे लिए क्यों अहम है, पहले आपको मैं इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दूं। ये मौजू मेरे लिए इसलिए अहम है क्योंकि मैं अपनी बातों से आप सबको ये मैसेज डिक्लेयर करना चाहती हूँ कि देखिए, अल्लाह ताला ना बड़े से बड़े गुनाह माफ़ करने पर कादिर है, ठीक है। ये तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जा बजा ही फरमाया है और इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला की जो रहमत है वो हमारे गुनाहों से बहुत ऊंची और बड़ी है। तो दोस्तों, अल्लाह ना बड़े से बड़े गुनाह माफ़ करने पर कादिर है, लेकिन अल्लाह ताला उस इंसान को कभी भी माफ़ नहीं करेगा जो किसी की दिल आज़ारी का बाइस बने, ठीक है। तो अगर शिर्क के बाद कोई हम बड़ा गुनाह देखें ना तो वो यही गुनाह होगा कि हम दूसरों की दिल आज़ारी करेंगे, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें आप लोग दूसरों की दिल आज़ारी से बचें। किसी का दिल दुखाना, किसी को अपने अल्फाज से किसी को अपने अल्फाज से तकलीफ़ पहुंचाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। किसी के साथ ज़्यादती करना ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। शिर्क के बाद अगर कोई बहुत बड़ा गुनाह है तो वो यही है कि किसी को अपने अल्फाज से जो है तकलीफ़ पहुंचाना, ठीक है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने अल्फाज का जो चुनाव है वो सोच समझ के अदा करना चाहिए, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती चलूँ। वो ये है कि अगर आपके जिस्म पर कोई घाव लगे ना, कोई तकलीफ़ पहुँचे, कोई चोट लगे, तो वो तो आप अगर मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, अगर आप दवाई वगैरह लगाते हैं तो वो तो जल्द भर जाता है।
لیکن جو زبان سے نکالتے ہیں نا ہم الفاظ، اس کی جو چوٹ ہے وہ کبھی بھی ساری زندگی نہیں جاتی، وہ کبھی بھی ساری زندگی نہیں جاتی دوستو۔ زبان سے نکلے گئے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، وہ انسان کو ساری عمر جو ہے وہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں الفاظ کا جو چناؤ ہے نا، وہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ الفاظ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں دوستو، کیونکہ جو لفظوں کی چوٹ ہے نا، وہ دوستو سیدھا دل پہ جا کے لگتی ہے۔ جسم پہ اگر آپ کی کوئی تکلیف ہوتی ہے نا، تو وہ تو جسم کے گھاؤ تو بھر جاتے کبھی نہ کبھی، لیکن جو زبان سے جو ہم زہریلے اور گھٹیا قسم کے الفاظ نکالتے ہیں نا، اس کی تکلیف ساری عمر نہیں جاتی، اس سے انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا دوستو، یہاں پر آپ کی بہن آپ کو اپنی ہی مثال دیتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اپنی باتوں سے، اپنے لہجوں سے، اپنے رویوں سے کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں، کتنا ہمیں ہرٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو، میں یہاں پر آپ کو اپنی ہی مثال بیان کرتی ہوں کہ کچھ لوگوں نے مجھے بھی اپنے الفاظ سے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ اگر میں اپنی پاسٹ لائف کو دیکھوں تو میری پاسٹ لائف میں میرے پاس بہت کچھ ایسا کہنے کو ہے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں نا تو آپ لوگ کبھی بھی امیجن نہ کر سکیں کہ اس طرح کے الفاظ بھی آپ کی بہن کو بولے گئے۔ اور یہ الفاظ مجھے کسی غیر انسانی نے ہی کہے، یہ الفاظ مجھے میرے اپنوں نے کہے۔ وہ اپنے جو آپ کے منہ کے اوپر تو نہیں کہتے، لیکن آپ کے پیٹھ پیچھے آپ ہی کے خلاف آپ کے لیے گھٹیا الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ آپ کی پرسنالٹی دوسروں کے سامنے جو ہے وہ خراب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اگر کوئی انسان تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، تو اس کی دی گئی تکلیف کے اوپر غم زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں اگر آپ کو کوئی بھی انسان اپنے الفاظ سے تکلیف پہنچاتا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، تو یاد رکھیے ایک ذات اوپر ہے جو ہمارے ساتھ انصاف کرے گی انشاءاللہ۔ میں ہمیشہ اپنی ہر ویڈیو میں یہی ایک پیغام دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نا اپنے بندوں کے ساتھ کبھی بھی ناانصافی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے آنکھوں سے نکلے گئے آنسوں کی چوٹ جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، لیکن اگر ہم بندوں کے ساتھ زیادتی کریں گے، ان کا دل دکھائیں گے، انہیں اپنے الفاظ سے تکلیف پہنچائیں گے، تو اللہ تعالیٰ تو کبھی معاف ہی نہیں کرے گا۔ تو دوستو، میں آپ لوگوں کو ہمیشہ یہی ایک ویڈیو میسج دیتی ہوں، یہی آپ لوگوں کو موٹیویشن دیتی ہوں کہ پلیز کسی کی دل آزاری سے بچیں، کیونکہ دل آزاری جو ہے وہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے سے بھی بڑے گناہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ شرک بھی معاف کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ کی گئی زیادتی کو کبھی معاف نہیں کرے گا، چاہے وہ آپ نے اپنی بہت بڑے دشمن کے ساتھ کیوں نہ کی گئی، چاہے آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ کیوں نہ زیادتی کریں، اللہ پاک تو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو یہ سمجھاتی ہوں کہ اپنے الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ سوچ سمجھ کے کریں۔ دوستو، الفاظ جو ہے نا اس سے کافی تکلیف پہنچتی ہے، میرے دل کو بھی کافی تکلیف پہنچی ہے۔ آج آپ کے سامنے میں ایز اے موٹیویشنل اسپیکر آپ کو لیکچر دے رہی ہوں، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ مجھے تکلیف نہیں پہنچی ہوگی، مجھے درد نہیں ہوتا ہوگا؟ تو کیا میں انسان نہیں ہوں؟ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی میرے اپنوں نے بہت تکلیف پہنچائی ہے، اپنے باتوں سے، اپنے لہجوں سے، اپنے رویوں سے مجھے بھی بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ ہاں، میں نے کبھی ان سے کمپلین نہیں کی، کیونکہ کبھی کبھی انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ کبھی اپنے حق کے لیے آواز ہی نہیں اٹھا سکتا۔
کبھی کبھی رشتے آپ کو اتنا کمزور کر دیتے ہیں کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ان رشتوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دوستو، مصلیت ہی اس میں ہے کہ جہاں آپ کی بات نہ سمجھی جائے، جہاں آپ کے الفاظ کی کوئی اہمیت نہ ہو، جہاں آپ کے ایموشنز، آپ کی فیلنگز اور آپ کے ڈیزائرز کی کوئی بھی وقت نہ ہو، وہاں پر خاموش ہو جانا ہی بہتر ہے۔ خاموشی بہت بڑی عبادت ہے۔ خاموشی میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مصلیت رکھی ہے۔ دوستو، یہ دنیا انسان کے ساتھ کبھی بھی وفاداری جو نہیں نبھاتی۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں جو ہے ایسے بہت سے لوگوں کو پہچان لیا ہے جنہوں نے میری ذات کو بہت تکلیف دی ہے۔ میرے اپنوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ میں یہاں پر ان کا نیم تو مینشن نہیں کروں گی کیونکہ یہ میرا فیملی چینل ہے اور میں سب کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، لیکن میں صرف ایک بات سمجھانا چاہتی ہوں کہ پلیز کسی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی مت کریں۔ جیسے آپ اپنے بیٹے کی قدر کرتی ہیں نا، ویسے کسی اور کی بھی جو بیٹی ہوتی کسی اور جو بیٹی ہوتی ہے نا، وہ اسی طرح وہ کسی کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ کسی اور کی بھی بیٹی کے ساتھ آپ زیادتی مت کریں۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اسی طرح کوئی اور بھی چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جس طرح آپ اپنے بیٹے سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اسی طرح آپ اپنی بہو سے بھی محبت کا دعویٰ کریں۔ دوستو، یہ جو رشتے ہیں نا، یہ رشتے بڑے انمول ہوتے ہیں، بڑے ان کی قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی ہے۔ یہ بہت پریشیس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے تحفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رشتوں سے نوازا ہے۔ ایک دفعہ آپ کی زندگی سے مخلص انسان چلا جائے، دوبارہ وہ انسان پلٹ کر نہیں آتا۔ جو چلا جاتا ہے وہ پلٹ کر نہیں آتا۔ تو اس لیے پیارے دوستو، میں آپ لوگوں کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے رشتوں کی قدر کریں اور اس انسان کی قدر کریں جو آپ کے ساتھ وفادار ہے۔ جس طرح آپ اپنے بچوں کی قدر کرتے ہیں، اس طرح آپ دوسروں کے بچوں کی بھی قدر کریں۔ جس طرح آپ اپنے بیٹے کی عزت کرتے ہیں، اپنے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو نہیں برداشت کر سکتے، اس کو کوئی تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچے آپ سے برداشت نہیں ہوتی، اسی طرح کسی اور کی لائی گئی بیٹی کا بھی دل مت دکھائیں، اس کی آنکھوں میں تکلیف نہ پہنچائیں۔ یاد رکھیے کہ آج آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ ظلم کریں گے، کل کو آپ کی اپنی اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ کیا پتہ آپ کی اپنی اولاد کی اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ جو لڑکا کسی لڑکی کو طلاق دیتا ہے، اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے، کل کو وہ خود بھی اس ظلم کا شکار ہوگا۔ وہ نہ ہو بلکہ کیا پتہ اس کی آنے والی نسل اس ظلم کا شکار ہو، اس کی بیٹی اس ظلم کا شکار ہو۔ تو یہ تو بات ہم سب کو سمجھنی چاہیے نا۔ تو یہ بہت بڑا ڈیپ ایک میسیج ہے کہ جو آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ کریں گے، کل کو آپ کی اپنی بیٹی کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا، چاہے وجہ جو بھی ہو، چاہے ریزن جو بھی ہو۔ مسئلے کبھی بھی غصے میں نہیں سلجھائے جاتے، مسئلے ہمیشہ سمجھداری سے اور اطمینان کے ساتھ سلجھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو سے سیکھنے کو اور سمجھنے کو بہت کچھ ملا ہوگا۔ تو مجھے پورا یقین ہے کہ جو بھی میں کنٹینٹ لے کر آتی ہوں، اس میں کوئی نہ کوئی آپ لوگوں کے لیے میسیج ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔